اللہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ملتان کے لیے وزیر اعظم تشریف لائے اور انہوں نے کچھ بڑے اہم پروجیکٹس کا اعلان کیا۔ پہلی تو بات ہے کہ ملتان ضلع کے لیے ایک ٹھوس پیکج جو 30 ارب سے بھی تجاوز کر رہا ہے اس کا انہیں اعلان فرمایا۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے میگا پروجیکٹس جو کیے ہیں میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ سیکریٹریٹ کا جو فیصلہ اور اس کا سنگ بنیاد یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ آپ ملتان کے محافظ ہیں اور آپ ہمیشہ ملتان کے مفادات کی اپنے قلم سے حفاظت فرماتے رہے، کیونکہ یہ جہاں تک ملتان کا تعلق ہے ہم ایک ٹیم ہے، ہمارے مقاصد ہمارا آبجیکٹیو ایک ہے، بہتری۔ تو آپ نے کی ہے، رہنمائی بھی کرتے ہیں، نشاندہی بھی کرتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو اس پیکج پہ آپ کو میں مبارک دیتا ہوں، کیونکہ آپ جگہ جگہ اٹھاتے رہے، بات کرتے رہے۔ یہ بظاہر ابھی اتنا بڑا قدم دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کے اثرات انشاءاللہ اللہ زندگی دے آپ لوگوں کو، پتہ نہیں کل کون ہوگا کون نہیں ہوگا، تو یہ آپ کو ثابت ہوگا کہ یہ جو سنگ بنیاد رکھا گیا ہے یہ ایک، جس کو انگریزی کا لفظ ہے واٹر شیڈ، ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں، یہ واٹر شیڈ ہے ملتان کی مستقبل کی ترقی کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک موٹر وے بن گیا، اس سے ملتان کی رسائی آسان ہو گئی۔ اسلام آباد سے آئیں، لاہور سے آئیں، یا اب سندھ کا جو آپ کا معاشی دارالخلافہ ہے اس سے جو سکھر کا لنک بن گیا ہے، اور پھر جو ایک ٹکڑا رہ گیا تھا فرام سکھر ٹو حیدرآباد، وہ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا امپیکٹ پورے ملک پہ آئے گا، لیکن ملتان پہ اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا۔ رحیم یار خان ہمیں لگتا تھا وہ پتہ نہیں کس کونے میں ہے، اب رحیم یار خان کا سفر ہی نہیں رہا، ہنستے کھیلتے اب آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کا امپیکٹ ہوگا۔ دوسری چیز جو پرائم منسٹر صاحب سے میں نے گزارش کی تھی، اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا روزے سے بیٹھے ہیں، آج 29واں روزہ ہے، 29واں بحیثیت ممبر، ایک آرڈنری ممبر کے، نہ میں وزیر تھا نہ میں حکومت میں تھا، میں آپ کو ریکارڈ نکال سکتا ہوں، اسمبلی کا ریکارڈ، آپ خود اس کی چھان بین کر لیں۔ میں نے بحیثیت ایک پرائیویٹ ممبر کے ایک امینڈمنٹ بل موو کیا تھا فار اے کوٹا آف جابس فار ملتان، ریکارڈ کی بات ہے، اس پر توجہ نہ دی گئی۔ ہم حکومت میں نہیں تھے، حکومت مسلم لیگ نون کی تھی، بات آئی گئی چلی گئی، اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، لیکن وہ سوچ جو تھی وہ بیج بو دیا تھا۔ اور میں یہ آج لوگ تو موقع کے بعد کہتے ہیں نا وہ سائیں بڑھ دیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس جو میں نے بل موو کیا تھا ایز اے پرائیویٹ ممبر، اس بل کو آپ نکلوا لیں، اس کی تاریخ دیکھ لیں، تاریخ کیا ہے، ابھی کسی کا خواب و خیال ہی نہیں تھا۔ آج اس کو آگے بڑھاتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، اور میری کل ان سے پرسوں جب آیا ہے، جس دن واپس سعودی عرب سے، میری ان سے ایک ون آن ون ملاقات ہوئی بنی گالہ میں، اور میں نے ان کو کہا کہ اب میری خواہش ہے کہ اگلا جو آپ بڑا اعلان جنوبی پنجاب کے لیے کریں وہ امینڈمنٹ ہے سول سروس ایکٹ میں، اور اس کے ذریعے جنوبی پنجاب کے لیے سرکاری ملازمتوں کا ایک مخصوص کوٹا رکھ دیا جائے۔ آئین کے مطابق آپ نے صوبوں کو ان کا حصہ دیا ہوا ہے، یہ بلوچستان کا بنے گا، یہ گلگت بلتستان کا ہے، یہ آزاد کشمیر کا ہے، یہ پنجاب کا ہے، یہ کے پی کے کا ہے۔
یہ سندھ کا. سندھ میں اس وقت بھٹو صاحب نے سندھ کی پسماندگی کو اور محرومی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا تھا کہ تعلیم کے لحاظ سے اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے رورل سندھ اربن سندھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے پاس رورل سندھی کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, وہ یونیورسٹیاں نہیں ہیں, وہ معیار کے کالجز نہیں ہیں کہ وہ اوپن میرٹ میں مقابلہ کر سکے. اور ہم ایک فیڈریشن ہیں. فیڈریشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے, پسماندہ علاقوں کو بھی اور ترقی یافتہ علاقوں کو بھی, ہر ایتھنک گروپ کو ساتھ لے کے چلتی ہے. تو یہ بالکل رہ جائیں گے. تو انہوں نے ایک اربن سندھ ہی کے حصے میں جو سندھ کا کوٹا بنا تھا اس کو انہوں نے اربن اور رورل میں تقسیم کر دیا. اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے یہ درخواست کی کہ پنجاب کا ایک کوٹا مختص ہے, ہم اس کو چینج نہیں مانگ رہے تاکہ کسی اور صوبے کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہ ہو. جو پنجاب کو آپ دے رہے ہیں اس میں جنوبی پنجاب کی آبادی کے مطابق ان کا حصہ مختص کر دیا جائے. وجہ کہ میرٹ ہو, ہم میرٹ سے نہیں بھاگتے, لیکن جنوبی پنجاب کا بچہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے بچوں اور بچیوں سے مقابلہ کرے. اب لاہور کی جو یونیورسٹیز ہیں, جو کالجز ہیں, جو معیار ہے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں, وہ ملتان, بہاولپور, ڈیرہ غازی خان, راجن پور, اچ شریف, لیا, مظفر گڑھ میں نہیں ہے. ہمیں بھاول نگر نہیں ہے, ہمیں اس کا ایکسیپٹ کرنا ہے. تو لیکن بچے ہونہار ہیں اور ان کو سینس آف پارٹیسپیشن بھی دینا ہے, سینس آف اونرشپ بھی دینی ہے. چنانچہ اس کو آپ ناردرن اینڈ سدرن پنجاب کے لیے بریکٹ کر دیں, اور سدرن پنجاب کا جو کوٹا ہے جو ان 3 ڈویژنز پر, ان 11 اضلاع پر محیط ہے, وہ آپ وقف کر دیں کہ اس پنجاب میں سے اتنا جنوبی پنجاب کے لیے ہوگا, اتنا شمالی پنجاب کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے جناب. اب یہ اتنی بڑی اگر یہ ہو جاتا ہے, یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے. لوگ کہتے ہیں تبدیلی کیا ہے, یہ ہے تبدیلی. اس سے کیا ہوگا, ہم نہیں رہیں گے, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. جنوب, یار چھوڑو اس بات, سنیں, جنوبی پنجاب کے بچوں کے لیے ہمیشہ کے لیے روزگار کا ایک راستہ کھل گیا, ہمیشہ کے لیے. ایک نمبر 2, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور جو ہمارے منشور کا سطح, میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف رہے نہ رہے, ہم الیکشن جیتے نہ جیتے, میری آج یہ بات نوٹ کر لیں, ہم زندہ نہ رہیں. آج دیکھیں ہم ایک کہاں بیٹھے ہیں, مسجد میں کہہ رہا ہوں, روزے سے کہہ رہا ہوں, کوئی گورنمنٹ آ جائے, مسلم لیگ کی آ جائے, پیپل پارٹی کی آ جائے, میں کہتا ہوں کوئی تیسری آ جائے, اس کو اب رول بیک کوئی نہیں کر سکتا. جنوبی پنجاب نے اب آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے, اور ہم نے صوبے کی منزل کی طرف جانا ہی جانا ہے, جانا ہی جانا ہے. دیر ہو سکتی ہے, اب اندھیر نہیں رہا, اب اندھیر کی گنجائش نہیں رہی, دیر ہو سکتی ہے, کوئی بات نہیں. جہاں 73 سال انتظار کر لیا, 74 کر لیا ہے, وہاں کچھ اور کر لیں گے, لیکن اب یہ ریورسبل نہیں ہے, یہ ارریورسبل سٹیپ ہو گیا ہے بھائی جان, ارریورسبل سٹیپ. اور اس کا امپیکٹ جو ہوگا نا, ہم نہیں ہوں گے تو آپ لکھیں گے کہ تبدیلی آئی تھی, یہ ہے تبدیلی. اس کے بعد انشاءاللہ یہاں ایک جو تیسری چیز ڈیولپمنٹ, فیصلہ کیا ہے کہ اس سال کا جو مالی سال آ رہا ہے, جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام علیحدہ ہوگا, شمالی پنجاب کا علیحدہ ہوگا. یعنی کہ 2 ADPs کی کاپیز ہوں گی. یہ وزیر خزانہ نے آپ کے سامنے خود یہاں وہ کہہ کے گئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب, چیف منسٹر صاحب کمٹ کر گئے, روزار صاحب. اب اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنوبی پنجاب کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے لیے اماؤنٹ رکھی جائے گی, علیحدہ چھپے گی.
اب کیا ہوتا ہے, کئی دفعہ ایک پروجیکٹ شروع ہوتا تھا اور پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد اسٹے آرڈر آ گیا, ٹھیکیدار بھاگ گیا, قیمتیں چڑھ گئیں, کوئی اور چیزیں ہوتی, مشکلات آ جاتی ہیں. تو سلو موونگ پروجیکٹس کا اس کے لبادے میں وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا آؤٹ آف جنوبی پنجاب. یہ آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں. ہم نے کیلکولیٹ کیا, بجٹ میں تالیاں بجوانے کے لیے جنوبی پنجاب کے لیے 33% رکھ دیا جاتا تھا اور عملی طور پر خرچ 17% ہوا. ہم نے ایوریج آؤٹ کیا, 17% خرچ ہوا, 33% آبادی کے لیے. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہوں, یہ اعداد و شمار کی بات ہے, کوئی الزام تراشی نہیں ہے. اب اس علیحدہ اے ڈی پی کے ساتھ فرض کریں ایک پروجیکٹ آتا ہے, آئیں گے پروجیکٹ, اس میں رکاوٹ آ جائے گی, ٹھیکیدار بھاگ گیا, ریٹس تبدیل ہو گئے, اسٹے آرڈر آ گیا, جو پیسہ رکھا ہوا بجٹ میں استعمال نہیں ہوا, اس میں اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ جو پیسہ ری اپروپریٹ ہوگا اور کسی متبادل منصوبے پہ لگے گا, وہ جنوبی پنجاب کے منصوبے میں لگے گا, آؤٹ آف جنوبی پنجاب نہیں جائے گا. یہ ہے تبدیلی. یعنی کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ایکچولی یوٹیلائز یہاں ہوگا, وہ یوٹیلائز یہاں ہوگا, اور اس کی یوٹیلائزیشن سے یہ جو بیکورڈنس کا گیپ ہے وہ آہستہ آہستہ برج ہونا شروع ہو جائے گا. اور انشاءاللہ میری کیلکولیشن ہے کہ ایک دہائی میں یہ سلسلہ چلتا رہے تو ایک دہائی میں جنوبی پنجاب کی شکل ہی بدل جائے گی. آپ کے شہر پہچانے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ایک ٹائم لگے گا, میں غلط بات نہیں کروں گا, کم از کم ایک دہائی لگے گی. اللہ کرے کون زندہ ہوتا ہے کب کون نہیں ہوتا, لیکن انشاءاللہ ملتان کے شہر, ملتان نہیں جنوبی پنجاب کے شہروں کی شکل میں آپ کو نمایاں نظر آئے گا. یہ ہے تبدیلی. اب یہ ہے میری جان سوچ کے بیج, یہ ہے تبدیلی کا کیٹلسٹ, تبدیلی کا کیٹلسٹ. اب کیٹلسٹ کا لفظ بھی انگریزی کا ہے, اس کو بھی ڈکشنری میں دیکھ لیجئے اس کا مطلب کیا ہے, کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارے اس علاقے پہ کتنی بہتری آ سکتی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے. سر یہ بتائیے کہ سعودیہ کا ابھی دورہ کیا ہے اور فلسطین پر اسرائیلی آپ بتائیں, شروع کریں, کر دیں. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی, آپ کے علم میں ہے کہ 3 روزہ دورہ تھا وزیر اعظم کا, اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی دعوت پر یہ دورہ تھا, اس پر ہم گئے. اور آپ اس دورے کو اس تناظر میں رکھیے کہ میڈیا میں, اور بڑے کچھ کالم بھی لکھے گئے تھے کہ ہو جی سعودی عرب کے ساتھ تو دوریاں ہو گئیں, کھچائی ہو گئی, تعلقات میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور بہت سی باتیں کی گئیں, مجھ پر بھی جملے کسے گئے. بہرحال یہ سیاست ہے اور اس کے ہم عادی ہیں. بہرنو اللہ نے ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا. بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کچھ ڈٹریکٹرز ہیں جو ایک ویج کریٹ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی تعلقات میں. ان کے عزائم خاک میں مل گئے, ان کے ارادوں پر اوس پڑ گئی, اور ایک مستقبل کی سمت طے ہو گئی. اب وہ سمت کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سمت میں پہلے کیا ہوتا تھا, سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے, سیاسی لیول پر, اسٹریٹجک لیول پر اچھے تعلقات تھے, لیکن ایک ایڈ ہاک ارینجمنٹ تھا. یعنی کہ اس وقت کے فرما روا, اس وقت کے وزیر اعظم کے اندر آپس میں ایک ربط ہے تو چیز آگے چل پڑی, نہیں ہے تو اس میں وہ رفتار نہ رہی. لیکن اب جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس میں ہم نے ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ, ایک میکنزم طے کر لیا ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے خود اس پر دستخط کیے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سعودی پاکستان اسٹریٹجک کوآرڈینیشن کونسل.
یہ سپریم کاؤنسل، اس میں اب ایک انسٹیٹیوشنلائز انگیجمنٹ ہوگی، ریگولر ہوگی، اور اس کے 3 پلرز طے ہو گئے. ایک پلر ہے اس کا سیکیورٹی اینڈ پولیٹیکل پلر، اس کی سربراہی اور اس ٹیم کو لیڈ کرے گا پاکستان کا وزیر خارجہ، جو بھی ہوگا، میں نہیں ہوں گا، کوئی اور ہوگا، وہ کرے گا. دوسرا پلر ہے اس کا اکنامک آؤٹ ریچ، اس کو لیڈ کرے گا پاکستان کا وزیر خزانہ، جو بھی ہوگا. اس میں انویسٹمنٹس آ جائیں گی، بائیلیٹرل ٹریڈ آ جائے گی، اور چیزیں آ جائیں گی. تیسرا پلر اس کا ہوگا کلچرل اینڈ کمیونیکیشن انفارمیشن کا ایک کوآپریشن، اور اس کی سربراہی کرے گا جو بھی ہمارا منسٹر فار انفارمیشن اینڈ کلچر ہوگا. یہ 3 پلر طے ہو گئے، اور اس کے تحت یہ اب معاملات آگے چلیں گے. جو ہم نے گفتگو کی، اس کے گفتگو کے 3 پہلو تھے. کیونکہ آپ نے بڑی توجہ سے سن رہے ہیں تو میں اسی طرح آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب ہم گئے، ایک میٹنگ ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیگیشن لیول ٹاکس، جس میں وزیر اعظم تھے، کراؤن پرنس تھے، اور ان کے اہم وزراء تھے سعودی عرب کے، اور ہماری طرف سے ہمارے جو وزراء تھے، جو وزیر اعظم کے ہمراہ تھے اور آرمی چیف تھے، وہ اس میں موجود تھے. اس نشست کے بعد ایک اور نشست ہوئی جو تھی 1 جس میں وزیر اعظم تھے اور محمد بن سلمان تھے. اس کے بعد ایک جس کو کہتے ہیں نا اسمال گروپ میٹنگ ہوئی، جس میں ہماری میٹنگ بھی تھی اور ڈنر بھی تھا. اس میں ہم 3 لوگ تھے ہماری طرف سے، اور 3 لوگ تھے سعودی عرب کی طرف سے. سعودی عرب کی طرف سے کراؤن پرنس محمد بن سلمان تھے، ان کے وزیر دفاع تھے، اور ان کے وزیر انٹیریئر داخلہ وہ تھے. ہماری طرف سے وزیر اعظم عمران خان تھے، آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، اور میں تھا. اور وہ ہماری اسمال گروپ میٹنگ ہوئی، اور اس میں ہم نے کھل کر باتیں کی. اللہ کے فضل و کرم سے کوئی جو ہمارے بائیلیٹرل ایشوز، ہمارے انٹرنیشنل ایشوز، ہمارے ریجنل ایشوز، اس پر بڑے اچھے دوستانہ ماحول میں ہم نے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سنا اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا. ان کی جو ڈیولپمنٹس تھیں انہوں نے ہم سے شیئر کی، ہماری جو ڈیولپمنٹس، جو ہماری سوچ تھی، ہم نے ان کی خدمت میں پیش کی. اب اس میٹنگ کے بعد طے ہوا کہ میں اور وزیر خارجہ ایک اور نشست کریں، اور پھر رات کے 12:15 بجے میری ان کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان السعود سے نشست ہوئی، جو تقریباً رات کے 1:30 بجے تک چلی. اور اس نشست کے بعد ہم نے اپنے جو ہم نے تبادلہ خیال کیا، ان کو بڑے سالوں کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے کی شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا، اور اس پر ہمارا اتفاق ہوا. اور تقریباً سحری کے وقت کے قریب وہ ہمارا آپس میں معاہدہ طے ہو گیا. وہ چلی سحری تک. اور اس میں ایک اور چیز جو طے ہوئی وہ بھی آپ کو عرض کر دوں. اس میں بھی 3 چیزیں میں آپ سے شیئر کر لوں. نمبر 1 کہ عید کے بعد انشاءاللہ سینئر آفیشلز کا، سعودی سینئر آفیشلز کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا، اور وہ ڈیلیگیشن ہمارے سینئر لیول کے آفیشلز سے دفتر خارجہ میں ملاقات کرے گا، اور جو گفتگو ہوئی اس کو آگے بڑھائے گا. نمبر 1.
اس گفتگو کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائیں گے. 2 گھنٹوں کے لیے نہیں, میں نے ان سے کہا ہے کم از کم 2 دن کے لیے آئیں تاکہ تسلی سے ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں. اور انشاءاللہ انہوں نے اس پہ اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے اور وہ تشریف لائیں گے. اور اس آمد پر ہم نے حد و خال طے کرنے ہوں گے. وہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ طے ہوا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے, اس کی بنیاد پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان دوبارہ پاکستان آئیں گے. ایک دوسرا بنیادی چیز طے ہوئی کہ ہم نے اپنی اس ریلیشن شپ کو ایک نئی سمت دینی ہے ٹورڈز اکنامک کوآپریشن. کشمیر کے مسئلے پہ اور مسئلوں پہ سعودی عرب وغیرہ ہمارا ساتھ دیتے رہے, تاریخی طور پہ دیتے رہے, لیکن ہم نے اکنامک ہمارا فٹ پرنٹ ابھی بھی محدود ہے اور ہم نے اس کو ایک نئی ڈائریکشن دینی ہے اور اس کا ہم نے اصولی موقف ایک طے کر لیا. اس پر جو خوشخبری ہے عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی ترقی کے لیے ایک پلان بنایا ہے جس کو وہ کہتے ہیں ویژن 2030. 2030 یعنی کہ آج 2021 ہے نا, 2030. اس ویژن کے تحت انہوں نے جو انویسٹمنٹس کرنی ہے ان انویسٹمنٹس میں ان کو بے پناہ نئی مین فورس درکار ہوگی, لیبر فورس درکار ہوگی ان ملینز. اس پہ انہوں نے طے کیا ہے کہ وہ جو ہمیں فورس درکار ہوگی اس کے لیے ایک مخصوص کوٹا پاکستانیوں کے لیے وقف کیا جائے گا. اور انشاءاللہ اس کے ذریعے میرا دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ لاکھوں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے سعودی عرب میں. اور میں بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک میں بے روزگاری ہے اور سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو آپ جگہ دے دیں گے؟ 100 کو, 1000 کو, 50 کو, کتنوں کو؟ یہ تو لاکھوں کی ضرورت ہے بھائی. یہ اس کے لیے ہمیں کوئی بڑے پلان کی ضرورت ہے اور اس پلان کی طرف یہ بہت بڑا ایک قدم ہے. ہاؤسنگ سیکٹر میں, کنسٹرکشن سیکٹر میں جو پیش رفت آپ پلان کر رہے ہیں اس کا ایک اور جز ہے, لیکن یہ میں آپ کو فارن پالیسی ریلیٹڈ کر رہا ہوں. اسی طرح کویت کے ساتھ ہمارا بہت عرصے سے مسئلہ پھنسا ہوا تھا ویزوں کا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی طے ہو گیا. کویت کے وزیر خارجہ سے میری نشست ہوئی, طے ہو گیا. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے, آپ کے وزیر داخلہ آئیں, کویت آئیں اور آ کے معاہدے پہ سائن کر دیں اور وہ ویزوں کا ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. اور کویت کے میں جو پاکستانی تھے, جو فیملیز تھیں جو عرصہ دراز سے مشکلات میں تھے, ان کا مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح ایران میں آپ حیران ہوں گے کہ 12 سال سے پاکستانی کنو کی ایکسپورٹ پر پابندی لگی ہوئی تھی. 12 سال سے, اس میں 5 سال نون کے بھی آ گئے, 5 سال پی پی کے بھی آ گئے. 12 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے اس پابندی کو ہٹانے میں مجھے کامیابی ہوئی ہے اور اب ایران میں پاکستان کا کنو جا سکے گا. انہوں نے قطعاً ہٹا دی. اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھ لیں سرگودا پر, فیصل آباد پر, ٹوبے پر, اپنا آپ کا بھلا بھلوال پر, ان شاہ پور, ان سب علاقوں میں جہاں جہاں کنو, جی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری پیش رفت ہوئی ہے سعودی عربیہ میں. 5 ہمارے معاہدے ہوئے ہیں, ان پہ ہم نے دستخط کیے ہیں. ایک وزیر اعظم نے, 2 وزیر داخلہ نے اور 2 میں نے. ان کو 5 میں سے ایک جو قابل ذکر ہے اس پر ذکر کرتا ہوں جس پہ میں نے دستخط کیے, وہ ہے کہ سعودی عرب نے $500 ملین مزید پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. کن مدوں میں؟ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس, تاکہ جو ہمارا بجلی کا امبیلنس ہو گیا تھا پچھلے ان 2 دوروں میں, اور ہم نے انحصار شروع کر دیا تھا تھرمل پر جو مہنگی بجلی ہے جس کا بوجھ لوگوں پہ پڑا ہے اور پڑ رہا ہے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم پن بجلی اور رینیوبل بجلی کی طرف جائیں, یعنی کہ سولر, ونڈ اینڈ ہائیڈرو.
تاکہ ہمارا جو امبیلنس جو ہو گیا ہے وہ درست ہو اور بجلی پاکستان میں بتدریج سستی ہو، اور اس کا امپیکٹ جو ہماری معیشت پہ ہوگا اس کا اندازہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں لگا سکتے ہیں۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کے جو واٹر ریسورسز پروجیکٹس ہیں ان میں انویسٹمنٹ ہوگی، تو یہ ایک اور چیز طے ہوئی ہے۔ یہ تو ہو گیا جس کو کہتے ہیں نا ایک آفیشیل سیگمنٹ آف دا وزٹ۔ اس کا ایک دوسرا سیگمنٹ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں ریلیجس تھا، اور اس میں ہم جتنا شکریہ ادا کریں ان کا کم ہے، کہ ماہ رمضان کے مہینے میں 27ویں کی شب روضہ رسول پر حاضری اور آپ کے حجرہ شریف میں داخلے کی اجازت، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کو نصیب ہو گئی، جس کا میں جتنا شکر کروں اس قابل نہیں ہے جو حضور کی نظر ہو گئی، اور ان کی اجازت بغیر کوئی داخل قدم نہیں رکھ سکتا۔ آپ کوئی ہو جائے، بڑے سے بڑے کیوں نہ ہو جائے، کروڑوں مسلمانوں گزرے ہیں، کروڑوں شہنشاہ گزرے ہیں، کروڑوں پریزیڈنٹس اور وزیر اعظم ہو گزرے ہیں، لاکھوں ہو گئے ہیں، لیکن داخلے کی اجازت جب تک حضور کی منشا نہ ہو کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ ان کی قبولیت تھی کہ ہم گناہ گاروں پر ان کی نظر پڑ گئی اور وہاں حاضری مل گئی ایک، اور وہاں الحمدللہ پاکستان کے لیے دعاؤں کا موقع ملا۔ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اللہ کے حبیب سے درخواست کی گئی، اللہ قبول فرمائے، وہ قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ اگلے روز 27ویں روزے پر خانہ کعبہ کے دروازے کھلے، اور خانہ کعبہ میں اندر داخلے کی اجازت ملی۔ آپ ذرا ریسرچ کر لیں کہ کتنی مرتبہ پہلے 27 رمضان کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہے، ذرا چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نوافل کا موقع عطا فرمایا، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ کی رحمت، سعودی حکام اور میں ذاتی طور پر عمران خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے وفد میں نہ ہوتے تو موقع نہ ملتا۔ اس موجودگی سے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی موقع مل گیا اور وہ حاضری ہو گئی۔ وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ملک و ملت کے لیے جو کر سکتے تھے دعا وہ کرنے کی کوشش کی۔ اگلی چیز، اسی روز عمرے کے بعد ہماری اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ آپ کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں سیکرٹری جنرل OIC سے۔ سیکرٹری جنرل OIC سے دو باتیں کی عمران خان نے۔ نمبر ایک، مسجد الاقصی کا قبلہ اول کا 27 کی رات کا واقعہ ہو چکا تھا، میڈیا میں رپورٹ ہو چکا تھا، ہمیں اس پر بے پناہ تشویش، درد، کرب تھا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پر امہ کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ اکیلے ہم آواز اٹھائیں گے، اٹھا سکتے ہیں، اس پہ کوئی بندش نہیں ہے، لیکن اس آواز کو وہ وزن نہیں ملے گا جب تک ہم یہ 57 کے 57 ممالک مل کے آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز کو نوٹس کیا جائے گا۔ اکیلا پاکستان، اکیلا سعودی عرب، اکیلا ترکی، اکیلا ایران، اکیلا ملیشیا، اکیلا انڈونیشیا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب مل کے کریں گے تو وزن آئے گا۔ چنانچہ اس پر غور کیا جائے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے وہاں اٹھائی وہ تھی ناموس رسالت اور حضور کی شان میں جو گستاخانہ خاکے اور گستاخی کی جو ایک مغرب کی ایک مغرب ساری نہیں، مغرب کا ایک محدود ایکسٹریمسٹ طبقہ ہر جگہ ہوتا ہے، وہ ایکسٹریمسٹ طبقہ جو ہمارے جذبات کو مجروح کرتا ہے اپنی حرکتوں سے، اس پر اسلامو فوبیا کے خلاف کمبیٹ کرنے کے لیے ایک مشترکہ محاذ
اس کے لیے وزیر اعظم کو موقع ملا ان سے بات کرنے کا. دوسری نشست ہماری ہوئی سیکرٹری جنرل مسلم انٹرنیشنل مسلم لیگ کا جو ان کی آرگنائزیشن ہے, NGO ہے, اور ان سے ہم نے کہا کہ یورپ میں اس وقت 65 ملین مسلمان بستے ہیں. 65 ملین مسلمان یورپ میں رہتے ہیں, فرانس میں, برطانیہ میں, آپ کا بھلا ہو اٹلی میں, مختلف ممالک میں. ان کو بھی متحرک کیا جائے. وہ ریسرچ کرتی ہے, یہ جو آرگنائزیشن ہے ریسرچ کرتی ہے, انالیسس کرتی ہے, گائیڈنس دیتی ہے, انٹلیکچوئلز ہیں, دانشور ہیں, علماء ہیں اس میں, تو وہ ان کی رہنمائی کریں تاکہ ان ممالک کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں, مثلا ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں, لیکن جو اٹلی کے اندر بیٹھا ہے مسلمان, جو فرانس کے اندر بیٹھا ہے مسلمان, اور ان کی شہریت بھی ہے, جب وہ بھی ہمارے ساتھ ہم کلام ہو جائیں گے تو ہماری بات وزن بڑھ جائے گا. ہم یہاں جلوس نکالتے رہیں, ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے رہیں, اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اپنی املاک جلاتے رہیں, ایک دوسرے پہ ہم کافر کے فتوے لگاتے رہیں, اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ایک بڑی دانش مندی سے ایک حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی, اور اس میں یورپین مسلمز کو اور امہ کو ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا ہوگا. اس پہ تبادلہ خیال ہوا, اور اس کے لیے ہم نے ایک لاہ عمل مرتب کیا ہے. میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں, میرے ذمہ داری لگائی گئی وزیر اعظم نے, اور میں اب آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ایران گیا, اور ایران کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پر میری مفصل گفتگو ہوئی, اور ان میں ایران کے صدر سے بھی, اور انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی. میں ترکی گیا, اور ترکی کے وزیر خارجہ سے اور ان کے صدر اردوغان کی سوچ اور ہماری سوچ میں عین مطابقت پائی گئی. میں نے واپسی پہ آ کر انڈونیشیا, جو اس وقت سب سے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم آبادی کا ملک ہے, ان کی وزیر خارجہ خاتون ہیں, ان سے میری بات ہوئی, اس بہن میری سے, اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی اس سوچ سے متفق ہیں. اور پھر میری سعودی عرب میں سعودی وزیر خارجہ سے بات ہوئی کہ اس کو اب آگے لے کے کیسے چلنا ہے. ہم اس کا ایک پلان اور ایک حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں. یہاں آنے سے پہلے 28ویں کی رات ترکی کے وزیر خارجہ کا مجھے فون آیا مکہ سے, اور انہوں نے کہا کہ میری جو کل گزری ہے, میری سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات ہے, اور ہم نے یہ چیزیں جو ہم نے طے کی تھی, ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. انہوں نے 2 پرپوزل رکھے الاقصی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے, کہ ہم وہاں میں یہ پرپوز کروں گا. کیا؟ ایک کہ ہنگامی ایک منسٹریل اجلاس بلایا جائے OIC کا الاقصی کے ایشو پر, اور وہاں جو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے ظلم اور جو ان کی بربریت آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہ امہ کو یکجا کرنے کے لیے ایک آواز اٹھانے کے لیے ایک. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے, اور اس پر ہم یہ موو کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا, اور وزیر اعظم سے میں نے مشورہ کیا, اور وزیر اعظم کی اجازت سے اور دیگر دوستوں کی اجازت سے میں نے کہا گو اہیڈ, پاکستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان از ود یو. اور ان دونوں جو آپ نے جو اقدامات جس کی آپ نے تجویز رکھی ہے, پاکستان آپ کا ساتھ دے گا, اور پاکستان بالکل علم اٹھا کے آپ میدان میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے, یہ انسانی حقوق کی بات ہے, یہ انٹرنیشنل لا کی بات ہے, یہ ایک اپارتھائڈ رجیم کو چیلنج کرنے کی بات ہے, اور وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں.
تو یہ بھی سچویشن ہے. انشاءاللہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری میٹنگ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو بڑے اچھے سا یہ دورہ رہا اور یہ گزرے, اس میں سے تھوڑا سا مینشن کیجیے گا کن شعبوں میں سعودی عرب نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے حوالے میں سے عرض کر رہا شعبے ہوں میں نے اشارتاً کہہ تو دیا کہ ہمارا پہلا فوکس ہے رینیوبل انرجی, بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے. لیکن نا ہوا سے تو کم نہیں ہوگی نا, بیانوں سے تو کم نہیں ہوگی نا, اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی, اس کے لیے آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کرنا ہوگا. آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کیا ہے؟ رینیوبل انرجی. تو اس پر فوڈ سیکیورٹی, اور میری یہ جو میں گیا وہاں ابو دھابی کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی فوڈ سیکیورٹی پر, کہ کس طرح پاکستان جن کی جغرافک پروکسیمٹی ہے گلف کے ساتھ, قربت ہے, 1.5 گھنٹے کا سفر ہے, 2 گھنٹے کا سفر ہے بائی ایئر, ہم کس طرح ان کی فوڈ سیکیورٹیز کو بیٹ کر سکتے ہیں. تو فوڈ سیکیورٹی, انرجی پروڈکٹس, انویسٹمنٹس کو کیسے پروموٹ کرنا ہے ادھر اور ادھر, مین پاور ایکسچینج, ابزارپشن, وہاں ان پر فوکس ہوگا. سر فلسطین کے حوالے سے اب سعودیہ کی جو ہے نا پالیسی اور اس کی سوچ جو ہے نا کچھ اور ہے, ایران کی سوچ اور کچھ اور ہے. نہیں جائے صاحب, آپ جو کل رات سعودی منسٹری نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے, آپ ایک نظر اس پر ڈالیے, اور انہوں نے اسرائیل فورسز کے واقعات کو پوری طرح کنڈیم کیا, پوری طرح, کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. اور انشاءاللہ میری آج ہی کوشش ہے کہ میں مزید ترکی کے اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے مزید بات کروں گا, تاکہ جو کل کا اجلاس ہوا ہے اس کی رویداد بھی میں ان سے حاصل کر سکوں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں جس طرح سے جموں دیکھیے, عرض یہ ہے, شہباز شریف صاحب تو باہر جانے کی ان کی کوشش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں کیسز کو فیس کرنا چاہیے, اور ان کا تھوڑا سا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ طبی بنیادوں پر انہوں نے نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی اجازت مانگی. آپ کو یاد ہوگا ایک بہت ہائپ کریٹ کی گئی ٹیلی ویژن پر, اخبارات میں کالم, کہ جناب دیکھیں کہ انسانی جانوں کو آپ خطرے میں نہ ڈالیں, پلیٹلیٹس اتنے چلے گئے, اتنے گر گئے, اتنا مسئلہ پیدا ہو گیا. آپ کے سامنے ہے, تازی بات ہے, کوئی پرانی بات نہیں ہے. اس کی آڑ میں پریشر بلڈ کیا گیا, اور اس پریشر کے بعد حکومت نے انسانی بنیادوں پر فیصلہ کیا اور ان کو جانے کی اجازت دے دی. شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی, کس کو؟ عدالت کو, ہمیں نہیں, عدالت کو, کہ وہ اپنے علاج کے بعد واپس آ جائیں گے. وہ گارنٹی کہاں گئی؟ ہوا میں اڑ گئی. اللہ نے ان کو صحت دے دی, اور اللہ ان کو صحت یاب کرے. ہم کسی کی تکلیف میں, ہمیں کسی کو خوشی نہیں ہونی چاہیے, کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ سب ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, بیان بازی کر رہے ہیں, جلسوں کو خطاب کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں وہ انٹرسٹ دے رہے ہیں. تو پاکستان میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے نا, وہ اپنے کیسز کو بھی فیس کر سکتے تھے. شہباز شریف صاحب جواب دہ ہیں قوم کو, عدالت کو, کہ کہاں گئی ان کی گارنٹی, کہاں ہے وہ بیان حلفیہ. اور عدالت اس کا نوٹس لے. ہم سمجھتے ہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ جو ان کا وعدہ تھا وہ ایفا ہوا, نہ ہوا, اور نہ ہوا تو کیوں نہ ہوا. اب جواز بنایا جا رہا ہے ان کی طبیعت کی ناسازی کا. اللہ ان کو بھی صحت دے. مجھے احساس ہے کہ وہ ایک مرض میں مبتلا رہے ہیں. سوال یہ ہے, کیا پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں اور ایسے پیشنٹس نہیں ہیں جو اسی مرض میں مبتلا ہوں اور زیر علاج ہوں؟ اللہ کے فضل چلتے پھرتے ہیں,
मतलब है इनकी, आपने देखा उनके बयान सुने, कल भी वो इस्लामाबाद में फिर रहे थे, बड़ाई कर रहे हैं। कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सीरियस हालत नहीं है कि जो मतलब बिस्तर पर हो, अल्लाह ना करे। तो ऐसी इमरजेंसी नहीं है। तो अगर ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो किस बुनियाद पर वो पिछली गारंटी का जवाब भी नहीं देते और वापसी का कोई पक्का भी नहीं पता कि ये भी चले जाएं? और फिर क्या होगा? फिर यही मीडिया और फिर आप लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे, ओहो हो, ये तो कोई मुकमुका हो गया। मुकमुका का तो इल्ज़ाम फौरन लग जाता है कि जी एक नवाज शरीफ साहब भी किसी मुकमुका के तहत बाहर गए और ये एक नया मुकमुका तय हो गया और ये भी बल चले गए। हम कौम को ये बताना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत तहरीक इंसाफ किसी मुकमुका के लिए तैयार नहीं है, पर यह जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। क्या और इदारों ने भी इस पर अपना किरदार अदा करना है? क्या अदलिया को भी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है? क्या करप्शन के खिलाफ आवाज सिर्फ इमरान खान ने ठेका लिया हुआ उठाने का? पाकिस्तान के वसाइल मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आवाज सिर्फ इमरान खान ने उठानी है और किसी ने नहीं उठानी? और मुल्क जो तकरीबन दिवालिया हो चुका था, उसका आसरा सिर्फ हमने उसको देना है? नहीं, अकेले हम नहीं दे सकते। ये एक कौमी एफर्ट है। करप्शन के खिलाफ जहाद एक कौमी फरीजा है, सबको मिलकर करना होगा। हर इंस्टीट्यूशन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। एग्जेक्टिव को अपनी निभानी है, मुकन्नना को अपनी निभानी है, अदलिया को अपनी निभानी है, नैब को अपनी निभानी है। अपना अपना रोल मुतय्यन है और उस रोल के तहत इनको आगे बढ़ना चाहिए। और कौन नहीं बढ़ रहा? कौम देख रही है, कौम नोटिस ले रही है। हम रिकॉर्ड पे हैं कि हम जो कर सकते हैं कानूनी तकाजों से हम करेंगे। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि शहबाज शरीफ की पटिशन के हवाले से उसने दायर की, फ़ौरन फैसला आ जाता है, लेकिन एक अरसा दराज से बड़ी अदालत में PP 217 का फैसला पड़ा है, जी उसमें भाईजान, रुकावट क्या क्या शहबाज शरीफ पटिशन दायर करते हैं बहल जाने के लिए, हाँ। अदालत फ़ौरन फैसला दे देती है, जबकि एक बड़ी अदालत में अरसा दराज से PP 217 का फैसला पड़ा है, उसमें रुकावट किस चीज़ की है? वो फैसला क्यों नहीं आ रहा? ये जवाब मैं नहीं दे सकता, अदालत दे सकती है। ये सवाल अदालत से कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सवाल कीजिए, मैं नहीं दे सकता। महंगाई के हवाले से यूनियन की जानिब से पाकिस्तान पर जो गुज़िश्ता दिनों में एहतजाज हुआ, उस हवाले से पाबंदियों की प्रपोज किया गया, आपका क्या मौक़िफ़ है? फॉरेन ऑफिस ने क्या किया इस हवाले से कि उनको किस तरह से एंगेज किया जा रहा है? हमने पहली बात तो है जो रेजोल्यूशन आया है वो रिकमेंडेटरी नेचर का है, बाइंडिंग नहीं है। तमीज़ समझ गए ना आप? समझ गए? ओके। जब ये समझ गए तो फिर हमने क्या किया? हमने जो यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर है इस्लामाबाद, उनको दफ्तर खारजा मदऊ किया और अपना नुक्ता नज़र पेश किया। और उस नशिस्त के बाद जो यूरोपियन यूनियन के यहाँ एम्बेसडर हैं, उन्होंने उस पर अपना ट्वीट किया, अपने मौक़िफ़ का उन्होंने ट्वीट किया। आपसे गुजारिश है ज़रा गूगल कीजिए और उस ट्वीट को पढ़ लीजिए, वो ट्वीट में क्या लिखा है उन्होंने, तो आपको बहुत से जवाब आप वहीं उसी ट्वीट में मिल जाएंगे। करप्शन के खिलाफ जहाज जरूर करें, लेकिन महंगाई भी काफी बिल्कुल। देखिए इस वक्त बिल्कुल, देखिए न्याय साहब, इसमें कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। महंगाई है इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है दाखिला जो महाज पर महंगाई है, और उससे नबर्द आजमा होने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं, उठा रहे हैं। रमज़ान के लिए एक तारीखी पैकेज दिया गया, माफियाज को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन करने की कोशिश की गई, एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। जिन्होंने इस मुल्क में आटा, चीनी और चीज़ों को, तेल, इनकी जो जी हाँ पोल्ट्री, जो उन्होंने नाजायज़ मुनाफा कमाने की कोशिश की, उनको रेगुलेट करने के लिए पहली मर्तबा इंक्वायरियाँ की गई, कमीशन बिठाए गए, उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक की गई और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और कल भी जो वज़ीर आज़म सवाल जवाब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी के साथ नाजायज़ नहीं किया, कभी इम्तियाजी सलूक नहीं बरतूंगा, किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो जिम्मेदार है उसको छोड़ूंगा भी नहीं। एक हदीद आपने सर आज फिर सुनाई कि बाहर मुल्क में सर नौकरियां मिलेंगी लोगों के लिए, बड़ी अच्छी खुशखबरी। लेकिन सर इमरान खान साहब का तो ये वादा था कि पाकिस्तान में लोग आए तो नौकरियां हासिल कर लेंगे।
یار یہ ضرور ہے آپ نے اس پہلو کو دیکھنا ہے تو ضرور دیکھیں. پاکستان میں نوکریاں کیسے ملیں گی؟ پاکستان میں نوکریاں ملیں گی جب پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگی, جب پاکستان میں اکنامک گروتھ ہوگی, تب نوکری ملے گی نا. اب گروتھ کے لیے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں نے فائنانس منسٹر کو, جو نئے فائنانس منسٹر آئے ہیں شوکت ترین صاحب, ان کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے 2 ایریاز پہ فوکس کرنا ہے, اکنامک گروتھ اینڈ پاورٹی ایلیویشن, اور جاب کریشن. تو اس کے لیے ہاؤسنگ سیکٹر ہے, آئی ٹی سیکٹر ہے, ایگریکلچر سیکٹر ہے, ان کے لیے ایک خاص منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو ملک کے اندر, اور ملک کے باہر بھی جو ہو سکے وہ کیا جائے. ایک 2 pronged اسٹریٹجی ہے جو بنائی جا رہی ہے. آخری بات, قاری عبدالغفار صاحب, میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. اس مسجد کا جو افتتاح جب بابری مسجد شہید ہوئی اس دن آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, اور ڈاکٹر صدیق قادری صاحب ان کو ساتھ لے کر آئے. مجھے یہ جان کر مجھے نہیں پتا تھا, شکریہ. مجھے خوشی ہے کہ آج میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں جس کا سنگ بنیاد میرے والد نے اور ان کے والد نے مل کے رکھا تھا. آج ہم وہاں بیٹھے. کاظمی صاحب کی کاظمی صاحب کی یہ سارے آپ کے والد گرامی کاظمی صاحب اور ڈاکٹر صدیق قادری اس کے گواہ ہیں. یہ رکھا تاریخی بات ہے. دیکھیں لوگ چلے گئے, ان میں سے بہت سے چلے گئے, اور لیکن یادیں رہ جاتی ہیں. انشاءاللہ ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دل میں رہے گی. بہت نفیس انسان, محبت کرنے والے, عقیدہ, خوش عقیدہ, اور دین اور دنیا کی خدمت کی ان نے. اور میں ذاتی طور پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بحیثیت خادم شیخ الاسلام کے آستانے کے, کہ عرس کی محافل میں آپ کی کرت, آپ کی نعت کا دنیا انتظار کرتی تھی. قصیدہ بردہ شریف دنیا انتظار کرتی تھی, اور آپ اپنا حصہ ملاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والد کے ان روایات کو برقرار رکھنے کا حوصلہ ہمت دے. صدارتی ایوارڈ کے لیے بالکل. آپ, میں انشاءاللہ جس معیار کے بکاری تھے, میں بالکل دیانتداری سے ان کے لیے کوشش کروں گا. مجھے ان کا پورا ایک سی وی اور سارا ان کا جو ریکارڈ ہے, جو ان کی نیشنل اور انٹرنیشنل جو جہاں جہاں ان کی وہ پرفارمنس ہے, وہ اس کی نشاندہی آپ کیجئے. آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا, آپ مجھے بنا کے دیجئے. میں پورا کیس وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی خدمت میں پیش کروں گا. تھینک یو جناب.